جب عام مومن کا قاتل قرآن کیا کہتا ہے؟ غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب بھی ہے، وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت بھی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے عظیم عذاب بھی ہے۔ جب ایک مومن کا قاتل کا عذاب اتنا ہے تو پھر امیر المومنین کے قاتل کا عذاب کتنا ہو؟ اے اللہ اپنے عدل میں بتا کتنا ہونا چاہیے۔ سنو، ایک مومن کا قتل، غضب آ گیا، لعنت بھی آ گئی، عذاب بھی آ گیا۔ غضب اور ہوتا ہے، عذاب اور ہوتا ہے، حالانکہ غضب بھی ایک عذاب کی ایک قسم ہے، لیکن نتیجہ ہے غضب اور ہے۔ خدا جانے وہ غضب کون ہے؟ غیر المغضوب۔ الحمد میں 14 صرف 14 ہیں الحمد میں، کوئی مغضوب الحمد میں نہیں آ سکتا۔ گل سمجھ آندی بھی ہے تھوڑی جی میری؟ ان گل تھوڑی جی میں آگے بڑھا۔ تو جو امیر المومنین کا قاتل ہے اس کا عذاب کیا ہوگا؟ نہ کیا ہوگا؟ کتنا ہونا چاہیے؟ عدالتاً کب سے کب تک ہونا چاہیے؟ اے عادل تو بتاؤ، تو جو عدل ہے خود عادل، پھر عادل کیسا ہونا چاہیے؟ اب عادل وہی کرے گا جو اس امیر المومنین کے قتل کی سزا دے سکے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اب کہاں بیٹھے ہوئے؟ اللہ عادل ہے یا نہیں؟ عادل کو نکالنے والے اصول حدیث ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی بات ہوگی۔ سارا گلا نہیں کرنا ہوگی، اشارے بہت ہو گئے۔ عادل کے کتنا عذاب ہے، ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ فتوحات مکیہ اگر آپ کے پاس ہے کتاب، اس میں بھی موجود ہے، ہماری اور بھی بہت ساری کتابوں میں، عام کتابوں میں بھی ہے۔ جناب علی علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ عبد الرحمن نام لو۔ عبد الرحمن ملعون ابن ملجم قاتل ہے یا نہیں؟ میرے پتر قاتل ہے یا نہیں؟ آج تو پڑھن دے نہیں اس نگری۔ عبد الرحمن ابن ملجم پہ کتنا عذاب ہو رہا ہے۔ ذرا یہ واقعات ایسے نہ سمجھیں، یہ جو سینہ بسینہ یہاں تک پہنچے ہیں، بتانا واجب ہو گیا توحید کو کہ کتنا عذاب ہے۔ فتوحات مکیہ اور کتابوں ہماری میں ہے۔ ایک شخص ہے کہ وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں اپنی عبادت کرتا تھا، بچوں کے شور کی وجہ سے، ٹریفک یہ وہ اس کی وجہ سے میں نے دیکھا سمندر کے کنارے اس کا گھر تھا، کہ سمندر کے کنارے تو خالی ہے، ساتھ 2 چٹانیں ہیں کٹھی، چٹان سمجھتے ہو؟ پتھر، ملائم پتھر، ایک اس کے ساتھ پھر اور ملائم پتھر، کافی دور، پھر آگے پانی، سمندر کا پانی پیچھے ہے بالکل، وہاں کوئی پانی بھی نہیں، خطرہ بھی نہیں۔ اس نے آ کے اس جگہ کو منتخب کیا کہ یہاں اگر میں رہوں تو عبادت میں مجھے مزہ آئے گا، یکسوئی ہوئے گی، اچھا ہو گیا، تھوڑی سی آگے ہے۔ اس نے آ کے خیمہ لگایا، یہاں عبادت کرتا ہے۔ فتوحات مکیہ والا لکھتا ہے کہ ایک دن، اور ذرا غور نہ سنائے، ایک دن میں اپنی صبح کی عبادت سے فارغ ہو کر اسی چٹان پہ آ کے بیٹھے کی جگہ وہی کی بیٹھا ہوں کہ میرے اوپر سے، یاد بھی رکھا ہے اسے، اوپر سے ایک بہت بڑا پرندہ گزرا۔ اب پرندہ کتنا ہوگا آپ کا اندازہ میں ابھی کرتا ہوں۔ گزرا تو وہ اگلی چٹان پہ جا کے بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی اس پرندے نے ایک انسان کا یہ 1/4 حصہ اگل دیا۔ اگل سمجھ دیا، منہ سے لیا ہوا۔ اچھا بسم اللہ، تھوڑی میں زیادہ جلدی کر رہا، اگل دیا۔ اس کہتا ہے اگلا تو میں نے دیکھا وہ جو اگلا ہوا ہے وہ تڑپ رہا ہے۔ وہ میں نے کہا تو اگلا ہوا ہو کے بھی زندہ ہے۔
اگل دیا ہے اس نے، پھر بھی زندہ اگلنا. میں حیران ہو گیا اور توجہ میری بڑھی. ایسے اسی توجہ میں تھا کہ پھر وہی پرندہ آیا، اس نے دوسرا حصہ انسان کا اگل دیا، اس سے اگلا حصہ اگل دیا، وہ بھی اسی طرح تڑپنے لگا. میری توجہ وہ کہتا اور زیادہ بڑھی. تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر تیسرا حصہ اگل دیا. گل کر رہا ہوں، کہتا ہے بس اس اگلنے نے خود مجھے جواب دیا، اپنے آپ کو خبردار ہو جا، آج تیرے اوپر کوئی راز کھلنے والا ہے. خوش ہو حسین، میں اور متوجہ ہو گیا. ایسی بات تو کبھی کسی نے سنی نہیں، کبھی واقع ہوئی نہیں. جہاں تک کہ چوتھے آ کے اس نے اگلا پاؤں آ گئے اور وہ بھی اس طرح تڑپ رہے ہیں. میں سامنے دیکھ رہا ہوں، دوسری چٹان پہ وہ ہے، میں سامنے بیٹھا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جہاں تک کہ ایسے وہ آپس میں جڑنے لگے، ترتیب کے ساتھ جڑ کے آدمی بن گئے. بولی گل میں ترتیب والی گل جان کے کی ہے. ترتیب کے ساتھ مل کر وہ ایک آدمی بن گیا. اٹھ کے بیٹھ گیا، ادھر ادھر اس نے دیکھا، کھڑا ہو گیا. کہتا میں دیکھ رہا. کھڑے ہو کے اس نے اپنے جو داہنی طرف دیکھا، پھر اسی پرندے نے جھپٹ ماری، اس کا چوتھائی حصہ کاٹ کے لے گئے. گھر سے بچے باقی حصہ تڑپ رہا ہے، وہ لے گیا. میں پھر حیران. پھر آیا، دوسرا حصہ کاٹ کے لے گیا. پھر آیا، تیسرا حصہ کاٹ کے لے گیا. جلدی میں کر رہا ہوں جی. پھر آیا، چوتھا حصہ کاٹ کے لے گیا. یہ کہتا ہے چوتھا حصہ کاٹ کے لے جانے میں میں اتنا مطمئن ہو گیا کہ اب اس لیے ضروری آنا ہے. گل سمجھیں تو جو نتیجہ پہلے نکال دو وہی تو عارف ہوتا ہے. خیال کی نہ کرو سے دیکھیں بات کے بعد نتیجے خود نکال رہا. لگتا ہے کہ کوئی آج راز میرے اوپر کھلنے والا ہے، قریب ہے. یہ کہتے میں الرٹ ہو کے بیٹھ گیا. اب اس نے تہیا کر لیا. اب اگر وہی آیا اور آ کے ایسے اگلے گا، جڑے گا، جڑ جائے گا، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، میرے دور نہیں، میرے سامنے ہے. وہ دوڑ کے میں اسے پوچھوں گا کہ بدبخت تو کون ہے؟ یہی کون ہے تو بتانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. کون بتاتا؟ یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھ ظاہر کر رہی ہے. بے شک یہ کہتا میں بیٹھا ہوا. انتظار ذرا یہاں روایت ہے کہ تھوڑی سی انتظار ہوئی. انتظار اس لیے ہوئے کہ عرفان اور زیادہ انتظار بڑھے. انتظار ہی کو عبادت کہتے ہیں. ہم سمجھ آئیے، حق کا انتظار عبادت ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ پھر وہی پرندہ آیا، اس نے اسی کا چوتھائی حصہ اگل دیا. میں نے الحمدللہ کہا کہ بات نتیجہ قریب آ رہا ہے. وہ پھڑک رہا ہے تو ایسے تڑپ رہا ہے. پھر دوسرے آیا، وہ بھی تڑپ رہا ہے. تیسرا آیا، تڑپ رہا ہے. چوتھا جب مکمل ہوا، اسی تڑپ میں میرے نظروں کے دیکھتے دیکھتے وہ خود ترتیب کے ساتھ جڑ گیا، جڑ کے بیٹھ گیا. اور میرے پاس توجہ فرما لو، بیٹھ کے جو کھڑا ہوا نا، بس وہ بیٹھا، میں وہیں کھڑا اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. جو ہی وہ کھڑا ہوا، ابھی اس نے ادھر ادھر دیکھا نہیں. میں نے اسے کہا بدبخت تو کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا میں قاتل امیر المومنین عبد الرحمن ابن ملجم ہوں. میرے خیال سمجھ آگئی ہے تو آگے آئے ہے. جا علی زندہ باد، یا زندہ باد. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کل سمجھ آئیے میرا عبد الرحمن ابن ملجم.
یہ کہہ کے اس نے شادی کہہ کے کتاب میں، اس لیے کہ یہ واقعہ اگر کوئی دہرانا بھی چاہے تو صحت کے ساتھ دہرائے نا. کہا کہ جب سے میں نے اس وقت کہا عبد الرحمن ابن ملجم قاتل امیر المومنین ہوں، جب سے میں قاتل ہوا ہوں روزانہ مجھے یہی پرندہ 40 مرتبہ قتل بھی کرتا ہے اور مجھے مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا. 40 مرتبہ ایک دن میں مرنا، قتل ہونا، یہ عذاب سنیے اور یہ ابھی جاری ہے. یہ عذاب ہے اس دنیا کا، خدا جانے قیامت میں کیا عذاب ہوگا. اس کے لیے ایک جملہ میں کہہ کے ذرا آگے بڑھتا. جناب علی علیہ السلام جنگ جمل ہوا، جنگ جمل ہوئی نا، بصرے میں ہوئی جنگ جمل. بصرے میں پانی کی کمی تھی اور خاص کر مکہ معظمہ میں، تو ایک نہر زبیدہ خاتون نے کھدوائی تھی نہر. اس نہر کو پھر علماء نے اس بی بی نے اس نہر کو آگے مینا تک لے گئی تھی پانی. وہ مینا تک جس کے کچھ آثار اب بھی 1500-1600 سال بعد بھی بلکہ اس سے زیادہ اب بھی موجود ہیں. جناب علی جنگ جمل سے فارغ ہوئے نا، دیکھیں امام کا ایک لمحہ بغیر عبادت اور بغیر عبرت اور نصیحت کے نہیں ہوتا. جناب علی اسی جنگ نکل کر شہر سے اسی نہر کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں اور نہر کا پانی چل رہا ہے. سرکار علی چلتے جا رہے ہیں. آگے آپ نے نام سنا ہوگا حسن بصری. یہ جناب علی کو اندر سے نہیں مانتا تھا، ظاہر سے سلام کرتا تھا. جو ہی جناب علی کو آتے دیکھا نا، یہ وہیں اسی نہر پہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر وضو کرنے لگا. کیسے؟ چلو نہیں بھرا اس نے، چلو سارے دیکھو نا، چلو نہیں بھرا. پانی رکھ کے نا، ہاتھ پانی کے اوپر لگا کے، یہ پانی جب تر ہو جائے نا ہاتھ، اسے عربی میں کہتے ہیں سبغہ. سبغہ کا مصدر ہے اسباغ. اسباغ کے معنی رنگنا، ہاتھ کو رنگنا، پانی سے رنگنا، رنگ لانا. یہ چلو بھر کے وضو نہیں کر رہا، ہاتھ رنگ کے کر رہا ہے. جناب علی نے جب دیکھا فرمایا بصری اتنا پانی ہوتے ہوئے بھی اس باغ سے وضو کیوں کر رہا؟ ہاتھ کو رنگ کے کیوں وضو کر رہا ہے؟ چلو بھر کے وضو کر. اس نے کہا مولا آپ میرے کام میں دخل نہ دیں. کتنی بڑی جسارت. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے، ان کا حوصلہ ہے جی، ان کا حوصلہ. آپ میرے کام میں کچھ اور بھی لفظ ہے میں نہیں کہنا چاہتا اس وقت. دخل نہ دے. امام نے فرمایا بصری تجھ پر میری اطاعت واجب ہے؟ کہتا ہاں واجب ہے. خیال کرائے سے ہاں جو واجب ہے. فرمایا جب واجب ہے تو میں ابھی جنگ جمل میں آیا تھا، تو لڑنے میری نصرت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کہتا ہے مولا میں آیا تھا چونکہ آپ کی نصرت مجھ پہ واجب تھی، آیا تھا میں. کل سنیا کرو یہ گلہ ضروری ہے. آیا تھا مولا جب میں جنگ جمل میں میدان میں نے قدم رکھا، میرے کان میں آواز آئی القاتل والمقتول کلاہما فی النار. قاتل بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی جہنمی ہے. جناب علی کو سنا رہا، قاتل بھی جہنمی ہے مقتول بھی. اس نے کہا قاتل بھی مقتول دونوں جہنمی ہیں. اگر میں ابھی گیا جا کے کسی کو میں نے قتل کیا تو قاتل ہو جاؤں گا تو بھی جہنمی. اگر کسی کی تلوار سے میں قتل ہو گیا تو بھی جہنمی. مولا پھر میں آگے نہیں گیا، واپس آ گیا. سرکار علی نے فرمایا جس نے آواز دی تھی اس کو دیکھا تھا؟ ہائے 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 ہائے، اور نہیں فرما رہا. کہا دیکھا نہیں تھا. فرمایا اس کی آواز پہچانی ہوئی لگتی تھی. بولا وہ بھی نہیں. سرکار نے فرمایا وہ شیطان تھا، لیکن کہا اس نے ٹھیک ہے، کہا اس نے ٹھیک ہے، لیکن تو نے اپنے اوپر قیاس کر کے فیصلہ کیا. وہ وہاں تیری بات نہیں ہو رہی تھی، میری ہو رہی.
قاتل تیرا نہیں. وہاں بات مجھ علی کی ہو رہی تھی کہ جو علی کا قاتل ہوا وہ بھی جہنمی، اور جس کو علی قتل کر دے ہائے 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 وہ بھی جہنمی.